بسم اللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کے 97 تک، آیت نمبر 92 سے لے کے 97 تک چوتھا پارہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے ہمارے یہ درس سنے، ان کو شیئر کیا، ان کو آگے پہنچایا، ان کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے روشنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہاں نیکی کی افضلیت اور اکملیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی سب سے افضل نیکی، سب سے کمال کو پہنچی ہوئی نیکی یہ ہے جو انسان اس چیز کو خرچ کرے جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز خرچ ہی نہیں کرنی جو استعمال مطلب آپ سے زائد ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن سب سے افضل وہ ہے کہ جس سے آپ خود محبت کرتے ہیں اور اس کو خرچ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ لوگ خود نہیں لینا چاہتے وہ کسی کو دے دی، چونکہ استعمال میں نہیں ہے تو کسی کو دے دی۔ اس میں نیت کا بھی عمل دخل ہے کہ نیت کس نیت سے دے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ابو طلحہ انصاری، ان کا بہت قیمتی باغ تھا مدینہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے رحمت العالمین ہیں، کہا نہیں، سب کو نہیں گفٹ نہ کرو بلکہ دو، لیکن رشتہ داروں کو دو تاکہ تیرے رشتہ دار جو ہیں وہ مضبوط ہوں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جس کے ساتھ تمہاری واقفیت ہے، جس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کو مارو، اس کو لوز کرو، اس کو ڈسکرج کرو۔ اب جس کے ساتھ واقفیت ہے اس سے تو آپ چیز ایک مثلا 100 روپے کی باہر سے لیتے ہیں اور اس سے 90 روپے کی لیتے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی آپ کی واقفیت سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ مطلب جو واقف ہے، جو دوست ہے، جو رشتہ دار ہے اس کو کہیں جی بس تیرا تو فری کھاتا ہی ہے۔ اسلام کا جو تھیم ہے اس کے اوپر غور کریں، اول خویش بعد درویش، درویش کو بعد میں دینا ہے، اپنوں کو پہلے، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں، اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، بہت اچھا مال ہے تیرا، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، اور اپنی بیوی کو آ کے بتایا کہ میں نے تو بہت بڑا سودا کر لیا ہے۔ وہ لوگ تھے جن کو اتنا زیادہ یقین تھا دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور جب نیکی کرتے تھے تو ڈر ڈر کے نہیں، جب کسی کو کھلانا پڑ جائے یا نیکی کرنی پڑ جائے تو ڈرتے ہیں، پتہ نہیں میرے اوپر تو برڈن آ گیا، میرے اوپر تو بوجھ آ گیا۔ عزیز، یہ نیکی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ نیکی تو دل سے ہوتی ہے، خوش ہو کے انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکی کا موقع دے دیا، قبول وہ نیکی ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی مراد ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس چیز کو خرچ کرو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی قیمتی چیزوں کو خرچ کیا۔ اور یہاں ایک اور لفظ سمجھیے گا، مما تحبون، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ ساری خرچ کر دیں، اسلام نے اس سے بھی منع کیا کہ سارا ہی خرچ کر دو، اپنے پاس رکھیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ حکم دیں، میرا دل چاہتا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا خرچ کر دوں۔ کہا نہیں، اپنے پاس کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا جائز ہی نہیں، ایسے کہا تجھے اجازت نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو پتہ ہے، سب لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے جو تم خرچ کرو گے، اور یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا تھی، یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کتنا تم اس سے محبت کرتے ہو۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز کیوں خرچ کرتے ہو کہ جو تم خود نہیں لینا چاہتے، خود استعمال نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو دیتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا ایسا نہیں کرنا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے جو تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پہ حرام کر لیے تھے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے،
کل کہہ دیجیے فاتو بالتوراۃ، لاؤ تورات فتلوہا، اس کی تلاوت کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جو کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، تو دین ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا حرام تھا، تو تم کیوں پیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے پابندی لگا دی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ اس کی وجہ یا تو نظر تھی، نظر انہوں نے مانی ہوئی تھی، یا کوئی بیماری تھی، جس وجہ سے وہ پرہیز کے طور پہ اپنے اوپر انہوں نے حرام کیا ہوا تھا کہ میں ہرگز بھی یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اگر انہوں نے کہا تھا تو پھر تورات میں لکھا ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ تمہاری زبان کے اوپر جو ہے وہ تو حق نہیں ہے، حق تو وہ ہے جو لکھا ہوا ہے، اور اگر لکھا ہوا ہے تو لاؤ اس کو، کدھر لکھا ہوا ہے، دلیل دو۔ تو وہ دلیل نہیں دے سکے، تو ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکاذب، تو جو من افترا جو باندھتا ہے جھوٹ اللہ کے اوپر، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ آیت بھی نازل ہو گئی، تمہیں بتا بھی دیا گیا، اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، نہ تو تورات میں ہے نہ اسرائیل، یعنی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے ایسا کہا کہ تم سب نے نہیں کرنا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے جب اس طرح کے اعتراضات تمہارے اوپر آئیں، تو تم نے کیا کرنا ہے۔ کل کہہ دیجیے صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ملت کا معنی دین، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، حنیفاً جو یکسو تھے، یکسو کا مطلب اللہ ہی کے لیے جینے والے تھے، ایک طرف ہو کے رہنا، یہ نہیں کہ ڈبل، اس کو بھی خوش کر لیں اس کو بھی خوش کر لیں، شیطان کی بھی بات مانتے رہے اور یہ بھی خواہش ہو کہ اللہ بھی خوش رہے، نہیں، حنیفاً یکسو، ایک ہی طرف تھے اور اللہ کی طرف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ دوسرا یہودیوں کا اعتراض تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر تم مطلب ہمارے قبلے کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تم نے بیت اللہ کی طرف کر دیا، حالانکہ سب سے پہلا گھر تو مسجد اقصی بنا ہے، بیت اللہ تو بعد میں بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ان اول بیت، جو سب سے پہلا گھر تھا اللہ کا، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، جو مکہ مبارک شہر ہے اس میں جو گھر ہے نا اللہ کا، وہ سب سے پہلے بنایا تھا، مسجد اقصی تو بعد میں بنی تھی۔ مبارک وہدن، وہ مبارک ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، امن والا شہر ہے اور وہ امن میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر حج کرنا، یعنی اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے یہ کام، حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں حج کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حج کرنا فرض ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ خرچ کر سکے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی زیادہ دفعہ کرتا ہے تو نفلی ہے، کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی حج بھی کرتے رہا کرو، عمرے بھی کرتا رہا کرو، لیکن فرض ایک ہی دفعہ ہے۔ من کافر، اور جو کفر کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، یعنی لاپرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تم جنکم و انسکم، تمہارے جن، تمہارے انسان، تم سارے کے سارے اگر نیک بن جاؤ تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور تم سارے کے سارے جن بھی، انسان بھی، پہلے بھی بعد والے بھی، سارے کے سارے اگر گنہگار بن جاؤ تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ نہ تمہاری نیکی سے فرق پڑتا ہے اللہ کو، اور نہ تمہارے گناہ سے فرق پڑتا ہے۔ تم چیز کیا ہو؟ انسانوں، تم تکبر کرتے ہو، تمہاری تو مطلب تم اللہ سے مقابلے کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے تکبر میں آتے ہو، تم ہو کیا؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں۔ تو اللہ کو تمہاری نیکی کی اور تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے لاپرواہ ہے. اگر نیکی کریں گے اپنے لیے، گناہ کریں گے تو اپنے اوپر ہی برڈن ہے. ظلم کریں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا. بیسیکلی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ فیکم.